کلمہ کتنا پیارا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے. کچھ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا بڑے ادب کے ساتھ, بڑے ڈسپلن کے ساتھ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولا تو کتنے سارے صحابہ ہیں, اور وہ سارے صحابہ ایسے ہیں جن کا کپڑا ناف سے شروع ہوتا ہے اور گھٹنے پر ختم ہو جاتا ہے. مطلب بیچارے چہرے سے لگتے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کپڑے نہیں ہیں. وہ سارے صحابہ یعنی سب کو کہتے ہیں کہ فقراء صحابہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ما بالکم یا سعالک المہاجرین. ہمارے نبی کی زبان سے نکلا آؤ کیا ہوا, کیا اور میرے غریب غریب صحابہ کیا ہوا. اور ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ارے تم بھی غریب ہو میں بھی غریب ہوں, کیا ہوا, کیا تم آئے کیوں ہو. تو سارے صحابہ رونے لگے. ہمارے نبی نے کہا بھوک لگی, پیاس لگی, کیا ہوا. اور ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول بھوک پیاس کا معاملہ ہوتا تو آپ کے پاس نہ آتے, معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا معاملہ ہو گیا. دیکھو ہمارے نبی کا جملہ ما بالکم یا سعالک المہاجرین, یعنی کیا معاملہ ہو گیا. تو کہا اللہ کے رسول معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں نا مدینے میں, مالدار لوگ ہیں, یہ زکات بھی دیتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, فطرہ بھی دیتے ہیں. یہ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کی مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اللہ کے رسول کھانے کا نہیں, پہننے کا نہیں ہے. اگر ہم کھائے تو بیوی بھوکی رہتی ہے کتنی مرتبہ. ہاں ہم میاں بیوی بھوکی رہتے تو بچے کھانا کھاتے. اب یہ لوگ تو زکات بھی دیں گے, صدقہ بھی کریں گے, خیرات بھی کریں گے, فطرہ بھی دیں گے, غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کریں گے, یہ تو جنت میں چلے جائیں گے. ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا. ہم کس کو صدقہ دیں, ہم کس کو خیرات کریں, ہم کس غلام کو آزاد کریں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا. بولو سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہمارے نبی جب خاموش ہوتے تھے نا, اور اس کے بعد جب وحی آتی تھی نا اور آپ چہرہ اٹھاتے تھے, ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے آقا ساتھ نے چہرہ اٹھایا, چہرے پہ جیسا خوشی تھی. کہا خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. کہا کیا ہوا. یہ صدقہ کرتے خیرات کرتے نا, ان کے صدقہ اور خیرات کو جمع کرو. بھائی جتنے مدینے میں لوگ, بلکہ میں تو کہتا دنیا میں جتنے لوگ صدقہ کرتے خیرات کرتے سب کو جمع کرو. ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک. بھائی کسی نے 10,000 روپے رکھے, کسی نے لاکھ رکھے, کسی نے 5 لاکھ رکھے, کسی نے 10 لاکھ رکھے. رکھتے جاؤ, ایک کے اوپر ایک رکھتے جاؤ. ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ آسمان تک جائے گا. بولو نا آپ لوگ, بولو آسمان تک جائے گا. سارے صحابہ نے کہا نہیں جائے گا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ان کا صدقہ خیرات آسمان تک نہیں پہنچے گا, لیکن ایک بار یقین کے ساتھ تم کلمہ پڑھو گے, زمین پر تمہارا کلمہ ہوگا, اس کی آواز آسمانوں پر پہنچ جانے والی ہے. یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے آقا صاحب. سارے صحابہ کو کہا, خوش ہو گئے. کہا یقین کے ساتھ کلمہ پڑھو, مالداروں کا زکات خیرات صدقہ فطرہ آسمانوں تک نہیں جائے گا, لیکن میرے پیارے غریب صحابہ یقین کے ساتھ بالکل گہرائی کے ساتھ کلمہ پڑھو. تم کلمہ پڑھو گے, کلمہ تم زمین پہ پڑھو گے, اس کی آواز کہاں پر پہنچے گی. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ تو ایک درخت ہے. بولو سبحان اللہ. کلمہ تو ایک درخت ہے جس کو اللہ بڑھاتا 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 اتنا بڑھاتا کہ اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوا کرتی ہے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. کون ہے؟ حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے نبی جو بات آپ نے کہی اللہ کو اتنی پسند آئی, قرآن کی آیت بنا دی. قرآن کی آیت بنا دی کہ غریب یقین کے ساتھ, ارے کوئی بھی یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا, وہ کلمہ نہیں پڑھے گا. اللہ کہتے تو کلمہ پڑھا, ساری دنیا سمجھتی تو نے کلمہ پڑھا. اللہ کہتے میں نے درخت لگا دیا, ثواب کا درخت لگا دیا, جس کی جڑیں زمین پہ ہوگی اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوتی ہے. کہاں پہ لکھا ہوا؟ بھائی اب تو قرآن میں ہی آ گیا. اللہ نے, جبرائیل نے فرمایا, آپ نے کہا قرآن بن گیا. پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو اگر تم اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھو گے، اللہ فرماتے تیری زبان میں کلمہ ہوگا، سننے والے کی زبان میں کلمہ ہوگا، دیکھنے والے کی زبان میں کلمہ ہوگا، اللہ کہتے میرے نزدیک وہ کلمہ نہ ہوگا، میں ایک ثواب کا درخت لگا دوں گا جس کی جڑیں زمینوں میں ہوگی اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوگی، کشجرۃ طیبہ، شجرہ درخت طیبہ، اللہ کہتے پاک درخت لگاؤں گا، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہوگی، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں۔ تو میری ماں، بہنیں، بیٹی، آپ سب پہلے یقین بناؤ، سب چیزیں بعد میں ہوگی۔ میرے دوستو کلمہ ہے تو حج بھی قبول ہوگا، کلمہ ہے تو قربانی قبول ہوگی، کلمہ ہے تو 15 اگست میں علماء کا کردار بولنا آسان ہو جائے گا، کلمہ نہیں تو کچھ نہیں، بولو کلمہ نہیں تو کچھ نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ اس لیے سب میں آگے پیچھے چلتا ہے، کلمے میں آگے پیچھے نہیں چلتا۔ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، اللہ کہتے آ جا قیامت میں معاف کر دوں گا، میری مرضی۔ کیا کہتے معاف کر دوں گا، میری مرضی۔ لیکن کلمے میں تھوڑا بھی ادھر ادھر کیا ہے، کفر اور شرک میں تھوڑا بھی 19-20 کیا، اللہ کہتے ہیں معاف بھی نہیں کروں گا، اور جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ کوئی بھی عمل لے کر آئے گا، تھوڑا آگے پیچھے کر کے لائے گا، اللہ فرماتے میری مرضی چاہوں گا تو معاف کروں گا، نہیں تو نہیں معاف کروں گا۔ لیکن کلمہ لے کر آئے گا، ڈیمیج لے کر آئے گا، تھوڑا سا فرق لے کر آئے گا، اللہ فرماتے کبھی معاف نہیں کروں گا، جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب لوگ پہلے یقین بناؤ کہ کرنے دھرنے والا کون، اور یہی کلمہ بولو ہم زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہندوستان کی آزاد کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمارے علماء نے جو اس زمین کے لیے تن من دھن دیا، اس کی 2 وجہ تھی، ایک ایمان کو بچانا، نمبر 2 مصطفیٰ کے دامن کو تھام لینا۔ میرے پیارو آپ کو معلوم ہے نا، ایک عورت، بولو کون، ایک عورت تو عورت ہوتی اور اس کا ایک دودھ پیتا بچہ، بولو ایک عورت اور اس کا ایک دودھ پیتا بچہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہ عورت جس کو لوگ مشاطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، مشاطہ، نام بولو نا، کیا کہتے ہیں، نام کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ مشاطہ تو اس عورت کو کہتے ہیں جو بالوں کا کام کرے، جس کا کام کرے، ایسی عورت کو کیا کہتے ہیں، مشاطہ۔ اور یہ جو عورت تھی نا، اس کی ذمہ داری تھی کہ فرعون کے محل میں جتنی ماں، بہنیں، بیٹیاں تھی، سب کے بالوں کو بنانا، بھائی سب کے بالوں کو سنوارنا۔ اس وجہ سے اس عورت کو کیا کہتے تھے، مشاطہ، بولو کیا کہتے تھے، مشاطہ۔ اور اس کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا اس کا۔ یہ مشاطہ نے، میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں، مشاطہ نے ایمان قبول کر لیا۔ وہ زمانہ کن کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو ایمان قبول کر لیا۔ اس عورت نے اعلان کر دیا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اس عورت نے اعلان کر دیا میں اللہ پر ایمان لائی، سارے جہانوں کے پالنہار پر ایمان لائی، جو ہمارے موسیٰ کا بھی رب ہے اور حضرت ہارون کا بھی۔ فرعون کو خبر ملی، فرعون نے کہا 3 دن کا موقع ہے، سوچ لے کیا کرنا ہے، ورنہ ایسا عذاب دوں گا، ایسی تکلیف دوں گا جو کسی شاید تو برداشت بھی نہیں کر پائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ 3 دن کیسے گئے ہوں گے، بتاؤ نا۔ ہم کو کوئی بولے 3 دن کیسے جائیں گے، ہم کو کوئی بولے کہ 3 دن میں تیرا فیصلہ ہے، جیل میں جانے والا ہے، بتاؤ رات کو کھائیں گے ہم لوگ، بتاؤ نا ہماری بیوی کھائے گی، ہمارے بچے کھائیں گے۔ وہ عورت تو اپنے بیٹے کے ساتھ تھی، وہ بھی دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتے بچے کو اتنی مرتبہ چومے، اتنی مرتبہ پیار کرے، اور دودھ پیتے بچے کو بولے معلوم نہیں۔ 3 دن کے بعد تو کس کے حوالے ہو جائے گا، کیونکہ میں نے تو فیصلہ کر لیا، میں اب ہٹنے والی۔ 3 دن کے بعد فرعون کا دربار جمع تھا، اس عورت کو بلایا، کیا کہتی، روتے روتے کہا آمنت برب العالمین، اللہ پر ایمان ہے، میرے موسیٰ کا رب ہے، بولو میرے ہارون کا۔ بس فرعون نے غصے میں کہا لے جاؤ اس کو۔ فرعون نے کہا میں بھی آ رہا ہوں۔ اس عورت کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا گیا، بولو تپتی ہوئی زمین پر، اور صرف لٹایا گیا ہوتا نا تو بات الگ تھی، بھائی کمر جل جائے، پاؤں جل جائے۔ فرعون نے بڑے بڑے لوہے کے جو کیل آتی نا، کیل جو دیوار پہ ٹھوکے جاتا، بڑے بڑے لوہے کے کیل لائی اور اس کے ہاتھ پہ ٹھوکنا شروع کر دیا۔
اس کے یہ ہاتھ پہ. اور اب ظاہری بات ہے جب اتنی تکلیف ہوگی تو کوئی بھی عورت چلائے گی. وہ عورت زور سے چلاتی ہے میرے کو بچا لو نا, میرے کو بچا لو نا. تو فرعون سمجھا کہ یہ ایمان لانے والی, کہا ایمان لائے گی, میرے پر ایمان لائے گی, میں خدا ہوں. اس نے خون بہتا تھا, کہا آمنت برب العالمین, تجھ پر نہیں سارے جہانوں کا پالنہار اللہ پر میں ایمان. فرعون کو اتنا غصہ آیا, کہا اس کے دودھ پیتے بچے کو لاؤ, دودھ پیتے بچے کو. اب دودھ پیتے بچے کو لایا گیا. ظاہری بات ہے بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, سیدھا ماں کے سینے پہ آ گیا. بھائی سیدھے ماں کی چھاتی سے آ گیا. جیسے ماں کی چھاتی سے فرعون نے کہا تلوار لو, بچے کے 2 ٹکڑے کر دو. میرے پیاروں کیسے تلوار لائی گئی ہوگی. ماں کی چھاتی پر بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے, 2 ٹکڑے کر دیے. اب فرعون نے کہا بول اب کیا کرتی ہے, بچہ تو مر گیا, کیا کرتی. کہا تھوڑی تھوڑی محبت آتی تھی بچے کی, آتی تھی. اب تو وہ بھی شہید ہو گیا تو میں بھی شہید ہونے کے واسطے تیار ہوں. میرے پیاروں شہید ہو گئی. بولو وہ عورت شہید ہو گئی, مشاطہ شہید ہو گئی. حالانکہ وہ فرعون نے جو عذاب دیا اس کو قرآن نے ذکر کیا. قرآن نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا فرعون کتنا خطرناک مارتا تھا, ہاتھوں پہ کیلے ٹھوکتا تھا, پاؤں پہ کیلے ٹھوکتا تھا. ارے دودھ پیتے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ مشاہدہ بولو اللہ کو پیاری ہو گئی, مگر یقین کے ساتھ چلی گئی کہ تن من دھن قربان کر دیا, مگر لا الہ الا اللہ کے پیغام کو ہاتھ سے جانے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی معراج پر گئے. بولو گئے معراج پر گئے, بولو معراج پر گئے. جب ہمارے نبی 4تھے آسمان پر پہنچے, 4تھے آسمان پر پہنچے, حضرت جبرائیل نے کہا ایک جگہ جانا ہے. ہمارے نبی نے کہا 4تھے آسمان سے 5ویں آسمان پر جانا. آپ کہاں جانا؟ نا ایک بہت بڑا خوبصورت باغ ہے 4تھے آسمان پر, اس میں جانا. ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم باغ کے قریب گیا, خوشبو آنے لگی. ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا یہ میرے کو باغ میں کیوں لے کر آئے؟ کہا باغ نہیں ہے, مشاطہ کی قبر اللہ نے یہاں پر بنائی ہے. وہ مشاطہ جو زمین پر شہید ہو گئی تھی, فرعون نے جس کو مار ڈالا تھا, جس کے بچے کو مار ڈالا تھا, اللہ نے 4تھے آسمان پر مشاطہ کی قبر بنائی, وہ دودھ پیتے بچے کی قبر بنائی. اور اللہ نے ہمارے پیارے نبی سے کہا کہ معراج میں جاتے جاتے فاتحہ مشاطہ کی قبر پہ بھی پڑھتے ہوئے چلے جانا. میرے پیاروں کیا شان اللہ دیتا ہے, لیکن ضروری ہے بولو کیا چیز, کلمہ لا الہ الا اللہ. آج 15 اگست ہے, بڑے بڑے بھاشن ہوتے ہیں, بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں, بڑے بڑوں کا نام لیا جاتا. ہم منع بھی نہیں کرتے, ہم منع بھی نہیں کرتے. جتنا نام لیا جاتا, کبھی مہاتما گاندھی کا نام لیا جاتا, ہندوستان کی ترقی میں ڈاکٹر امبیڈکر کا نام لیا جاتا, مہاتما گاندھی کا نام لیا جاتا, لوکمانیا تلک کا نام لیا جاتا, سردار ولبھ بھائی پٹیل کا نام لیا جاتا, سبھاش چندر بوس کا نام لیا جاتا, جواہر لال نہرو کا نام لیا جاتا. ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے جن کا نام لیا جاتا. ہاں انہوں نے ہندوستان کی زمین کے واسطے محنت کی ہے, لیکن اللہ کی قسم ہمارے علماء نے جو محنت کی ہے نا ہندوستان کی زمین کو آزاد کرانے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے کسی نے کہا لیکن مولانا جتنے بھاشن ہوتے اس میں کوئی مولانا کا تو نام ہی نہیں آتا. حالانکہ ہندوستان کے آزاد کرانے میں بڑے بڑے علماء کے نام آنے چاہیے تھے, بڑے بڑے ہندوستان کو ترقی دینے میں بڑے بڑے علماء کے نام آنے چاہیے تھے. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا نام آتا, مولانا قاسم نانوتوی کا نام آتا, سید احمد شہید کا نام آتا, سید اسماعیل شہید کا نام آتا, مولانا جعفر تھانیسری کا نام آتا, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا نام آتا. ارے میرے دوستوں بڑے بڑے علماء کے نام آتے, لیکن کوئی عالم کا نام نہیں آتا, سب دوسروں کے نام آتے. کسی نے مجھے کہا, میں نے کہا میرے خوشی ہے جن کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے, اس کا نام زمینوں پر نہیں ہوتا, آسمانوں پر ہوا کرتا ہے. دیکھو مشاطہ کا واقعہ میں نے سنایا, کتنوں کو نام ہی نہیں معلوم ہوگا. مشاطہ نام معلوم تھا لیکن قبر کا ہے. 4تھے فاتحہ پڑھنے کون جا رہے؟ آقا محمد رسول اللہ. تو جن کا قربانی قبول ہوتی ہے نا, یہ تو ہماری قربانی بکرے کی قبول ہوتی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہی سمجھ میں نہیں آتا. پہلا بکرا خریدے گا نا, موبائل میں فوٹو آ گیا, اور پھر کہے گا دوسرے کو بھیجے گا, دیکھا میرا بکرا دیکھا. میں پوچھتا ہوں کیوں موبائل میں کیوں لیا, کیوں دوسرے کو بھیجا؟ قربانی کس کے واسطے؟ ارے وہ کس کے واسطے؟ تو جس کے واسطے کرتا وہ تو دیکھ رہا ہے, جس کے واسطے قربانی کر رہا وہ تو
پھر دوسرے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دیکھو اللہ کو معلوم تھا یہ قربانی کا مذاق کریں گے، اللہ کو سب معلوم تھا یہ قربانی کا مذاق کریں گے، اسی لیے اللہ نے اسپیشل قربانی کا ذکر کیا قرآن میں اور کہا یہ کرے گا تو صرف میرے واسطے کرنا، کسی اور کے واسطے مت کرنا۔ پڑھو نا 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ میرے پیارو اللہ فرماتا قربانی کس کے واسطے ہوگی؟ اللہ، لیکن میں خیر قربانی پہ نہیں جانا، مجھے یہ کہنا سب سے پہلے میری ماں، بہنیں، بیٹیاں ایک چیز پکی کرے، لا الہ۔ دوسرا ایک سوال میرے دوستو، یہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ بولو ساتھ میں، بولو یہ سب کرنے دھرنے والا کون؟ اسی لیے یہ توحید بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اپنے دل میں رکھو گے نا، ہمیشہ یہ بات ہو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اور جب بندہ کہتا نا اللہ کرتا تو اللہ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ آج آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، کرو گے؟ اب میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں پوری زندگی نہیں کرے گا چلے گا، 2 دن کر لے۔ اللہ کا کرم تو دیکھو، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی چاہتے تو یہ عمل بہت لمبا چوڑا ہم کو دیتے اور روز دیتے، لیکن میرے دوستو حدیث اس انداز میں بیان فرمائی کہ اگر 2 دن بھی کر لے گا نا زندگی میں صورت میں بھی کہتا ہوں ہمارے بھائیوں کو 2 دن کر لے، کریں گے انشاءاللہ، آج وعدہ کرو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن بس یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، دل و جان میں یہ بات ہونی چاہیے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ایک حدیث ہے، سنو، ایک حدیث ہے، میں پوری حدیث آپ کو بتاؤں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت انس، یعنی توحید دیکھو کتنی مضبوط چیز ہے۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ 100 مرة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يمحو الله عنه ذنوبه 50 سنة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 200 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 200، کتنی مرتبہ؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویسے تو روز پڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن میں نے تو بہت آسان بتا دیا، کتنے دن پڑھ لے؟ 2 دن۔ کتنے سال کے گناہ معاف؟ بھائی ایک دن 200 مرتبہ پڑھ لے، 50 سال کے گناہ معاف۔ پھر کسی ایک دن 200 مرتبہ پڑھ لے، کتنے؟ 50 سال اور معاف، کتنے ہو گئے؟ اور 100 تک تو پہنچے گا بھی نہیں، تو کوئی پہنچنے بھی نہیں دے گا۔ بھائی کتنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ توحید کا کمال ہے میرے دوستو، توحید۔ اس لیے کہ قل اللہ احد میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے؟ توحید۔ اسی لیے میرے دوستو بھائی عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکے تو روزہ نہ کرے، بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ لیکن میں تو کہتا ہوں بھائی ہم کمزور ہیں نا، کمزور، ہم تو ایمان میں بھی کمزور، عقل میں بھی کمزور، جسم میں بھی کمزور، اعمال میں بھی کمزور، ہم تو 2 مرتبہ بھی کرے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ 50 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ ہم نے ایک دن کر لیا، کچھ دن کے بعد پھر 200 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ نے اور 50 سال کے گناہ معاف کیا۔ اس کا مطلب ہے پروردگار فرماتا تو میری عظمت بیان کرتا گیا، میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ تو توحید بہت ضروری ہے۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ میں کون؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اسی لیے ایک بات بتاتا ہوں میرے دوستو، اللہ جو کرے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ عزت دینے پر آئے، پوری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور جس دن وہ ذلیل کرنے پر آئے گا نا، اللہ کی قسم کو عزت کا قطرہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کو ایک عجیب بات سناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اب سنو، عقل حیران ہو جائے۔ کرنے دھرنے والا